ممبر محمد و آل محمد پہ تشریف فرما ہوں گے جناب علامہ سید علی نقی نقوی صاحب، اور ان کے بعد انشاءاللہ ذاکر اہل بیت جناب ثاقب زوار عمران جعفری صاحب شفیع ذوالجناب برآمد کروائیں گے۔ محترم جناب سید علی نقی نقوی صاحب۔ آواز بلند صلوات۔ پھر بھی اپنی زبان کو معطر فرمائے، آل اطہار کی ساتھ پہ صلوات۔ اپنی عبادات کو اوج کمال پہ لے جانے کے لیے آواز سے بلند صلوات۔ پھر بھی ایک دفعہ خندہ پیشانی سے صلوات۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وخیر المبشرین وخیر المنصرین وشفیع المذنبین، المخاطب بالطٰہٰ والیاسین خاتم النبیین، الذی کلف شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ خیر اگر کوشش کریں باہر والے صاحبان بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن، درود پڑھتے ہوئے اندر تشریف لے آئیں۔ اللہم مہربانی کریں جی باہر والے ذرا ایک مجلس کا ماحول بن جائے۔ بسم اللہ، نام مولا درود پڑھتے ہوئے باہر والے احباب ذرا اندر تشریف لے آئیں۔ پر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ دعا ہے کریم اللہ رحم اللہ اس عزت والے دربار میں چل کے آئے، ہر مومنین و مومنات کی تمام دلی جائز حاجات پوری فرما۔ کوشش کریے گا جتنے احباب مجلس میں زینت مجلس بن کر بیٹھے ہیں مل کے آمین کہیے گا۔ مالک و خالق اللہم محمود بحق محمد، اللہم اعلیٰ بحق علی علیہ السلام، اللہم فاطر بحق فاطمۃ الزہراء سلام اللہ، اللہم قدیم الاحسان بحق الحسن، اللہم محسن بحق الحسین علیہ السلام، مالک بانی فرش عزا، خادمین فرش عزا کی یہ بچھائی ہوئی صف اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تھوڑے لوگ آمین کہہ سکے ہیں۔ احمد مرسل نبی کا ارشاد ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جیسے اللہ کی طرف سے دعا میں قبولیت میں دیری ہوتی ہے، لیکن سخی فرماتے ہیں جب کوئی آمین کہے اللہ دعا فوراً قبول فرماتا۔ کوشش کریے گا مل کے آمین کہیے گا، زینت مجلس کو دروا کیجیے گا۔ مالک و خالق میں پھر کہہ رہا ہوں جس جس کے دل میں جتنی تڑپ ہے، جس جس انداز سے وہ زیارت قائم کرنا چاہتا ہے، اتنی بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ اس دور کی سب سے بڑی دعا، مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مالک و خالق سے ظہور فرمائے، ہمیں ان کے جانثاروں میں جگہ عطا فرما۔ درود پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ پیچھے رہ گئے کوشش کریں مل کے ایک درود تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد
اجازت ہے جی میں نوکری کا آغاز کر سکوں؟ ڈھیر سفر کیا ہے آپ کی زیارات کے لیے، کوشش کریے گا میرے بھیجے ہوئے ہر لفظ کو وصول کیجیے گا، تختی دل پہ اسے جگہ دیجیے گا، جتنی دیر بعد چلے ہر چہرہ آیت معدد کی تفسیر نظر آئے۔ اجازت ہے میں گفتگو کا آغاز کروں؟ جو بندے لفظوں کے خریدار ہیں وہ بندے بے ساختہ میرے ساتھ بول پڑیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں جناب کے نوری محل کی مقدس زمین پہ ولایت علی کا مصلی بچھا کر اس بندے کی جیسے دین سے وابستگی ہے، جو بندہ اصول دین اور فروع دین کو جانتا ہے وہ بندہ یقیناً پہلے ہی لمحے میں زمانے کے امام کو سلام کرے گا اور پہلا جملہ دیکھ کے کہوں گا کہ کہاں 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 تک ولایت کے طلبگار تشریف فرما ہے، اور مجھے کتنی دیر ولایت کے انمول جوہرات کی جھولیوں میں نچھاور کرنے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جناب کے نوری محل کی فیض تھوڑا تائید کرتے آئیے گا، تھوڑا تھوڑا زبانوں کو حرکت دیتے آئیے گا۔ جناب کے نوری محل کی مقدس زمین پہ ولایت علی کا مصلی بچھا کر اصول کے پہلے رکن توحید سے لے کر فروع کے آخری رکن تولا تک مملکت انسانیت میں اللہ جسے واجب کہے وہ علی ہے۔ کیا کہنے پہ مسیدہ سلامت رکھ میں نے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے مل کے حیدری۔ کیا کہنے بھائی اتنی سی دیر لگتی یا علی بس اتنی سی دیر لگ گیا، آپ چہرے بیدار ہو بھائی سے توجہ ہے اب احباب؟ اللہ جسے واجب کہے۔ اجازت ہے میں ولایت کا انمول جوہر آپ کی جھولیوں میں نشاور کر سکوں؟ استاد محترم قبلہ علامہ حافظ تصدق حسین صاحب کا ایک ہی حکم ہے کہ جہاں طلب ہو وہاں علی پہنچاؤ۔ کیا کہنے پھر جو بول پڑے یقیناً طلبگار ہو مل کے حیدری۔ توجہ ہے احباب؟ جہاں طلب ہو وہاں علی پہنچاؤ، یہی عدل ہے، اور عدل والے عدل کرتے ہیں جو صاحب عدل پہ جھک جاتے۔ کیا کہنے توجہ ہے؟ قرآن میں بس یہ گفتگو کا آغاز کرو، ایک جملہ آپ کی صرف اور صرف توجہات کے لیے عرض کیا۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک، گھر جا کے قرآن کھولیے گا، عبادت بھی ہو جائے گی اور میری بات کی تائید بھی ہو جائے گی۔ پورے قرآن میں میں ایک لفظ دوں گا، اور سیالکوٹ کی سرزمین ہے، ڈھیر سفر کیا ہے آپ کی زیارات کے لیے، اگر بندے لفظوں کی کنارہ کشی پہ بول جائیں تو پھر تمہاری قوت سماعت کو میرا سلام ہے۔ اگر بات کھول لوں تو خطابت میں سے رنگ نہیں رہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ خطیبانہ انداز میں بات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ نے جیسے دعا کریے گا، اللہ نے پورے قرآن میں جو ولی خود بتائے ہیں وہ 3 ہیں۔ اللہ کرے یار میں سمجھا سکوں، تم تک بات پہنچا سکوں۔ وہ جیسے 3 ہیں۔ میرے بچوں کو بھی، میری قوم کے بچوں کو، بزرگوں کو مجھے سبق سنانا ہے، بڑوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اپنے بچوں کی تعلیم کرنی ہے۔ پہلا ولی، توجہ بھائی خصوصی، پہلا ولی وہ کون ہے؟ چلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا پہلا ولی کون ہے؟ قرآن نے کہا پہلا ولی میں اللہ خود ہوں۔ اللہ کرے یار جو بندے توحید پہ بول پڑے انہیں سلام ہے، میں خود ہوں پہلا ولی۔ اچھا قرآن دوسرا ولی فرمایا تجھے نہیں پتا دوسرا ولی وہ ہے جو میرا رسول بھی ہے، میرا حبیب بھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تم خاموش بیٹھو گے، میں نے اپنا عقیدہ پڑھ کے تمہیں سلام کر دینا۔ میرا دوسرا ولی وہ ہے جو میرا حبیب بھی ہے، رسول بھی ہے، جس کی خاطر میں نے کائنات خلق کی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا تو صحیح ہے تیسرا ولی کون ہے؟ قرآن نے کہا جاہل نہ بن، تجھے انگوٹھی والا یاد نہیں۔ کیا کہنے بھائی؟ مولا سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے۔ توجہ بھائی، 3 ولی ہیں۔ پہلا بھائی جان، پہلا اللہ، دوسرا رسول، تیسرا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا۔ چلے قرآن سے پوچھتے ہیں پہلا ولی کس منصب پر ہے؟ میری عادت ہے تھوڑی سی، میں مجمع کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، بے ساختہ سبق سنا کر جانے کی عادت بھی نہیں اور جاننا بھی نہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کے سامنے پہلی نوکری ہے اور کوشش کروں گا کہ آپ کے معیار پہ اتر سکوں۔
پہلا ولی کس منصب پر ہے؟ توجہ بھائی جتنے جوان بھائی بیٹھے، پہلا ولی قرآن سے پوچھا گیا پہلا ولی کس منصب پہ ہے؟ قرآن نے کہا پہلے ولی کی منصب کا نام کون تو ہے؟ اللہ کرے یار میرے ساتھ بول سکو، جو توحید پرست بیٹھے تھوڑا میرے ساتھ تعاون کرتے جانا۔ پہلا منصب کون تو ہے، وہ کون تو کی منزل پہ ہے۔ کون تو کنزن مغفیت، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، ہے نہیں۔ یار اللہ کرے میں سمجھا سکوں، چھپا ہوا خزانہ تھا، ہے نہیں۔ اچھا قرآن تو بتا چکا پہلا ولی اللہ ہے اور وہ منصب کون تو پہ ہے، دوسرا ولی کون سا ہے؟ فرمایا تجھے بتایا ہے دوسرا ولی محمد مصطفیٰ ہے۔ پتہ نہیں کتنی واہ واہ کرو، یہ میرے جملے کا حق کی ادا نہیں ہوتا۔ قرآن نے سنہری الفاظ اپنے روشن کیے، روشن کر کے کہا جاہل نہ بن، اگر پہلا کنتوں کی منزل پہ ہے تو ولایت کا اجر یہ ہے کہ دوسرا بھی کہے گا کنتو ولی جنبات و پیدا مائے و تین میں تب بھی نبی تھا جب آدم ماں مٹی میں تھا نہ پانی میں تھا۔ پتہ نہیں کتنی واہ کرو، سید کے جملے کا حق کی نہیں ادا ہوتا، لیکن کوشش کروں گا تمہارے معیار تک پہنچا سکوں۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن تیسرا ولی کون سا ہے؟ قرآن نے کہا سن، پہلا بھی کنتوں کی منزل پہ تھا، دوسرا بھی کنتوں کی منزل پہ تھا، تیسرا بھی یقیناً کنتوں کی منزل پہ تھا۔ کہا کیسے؟ میں تیسرے نے بھی کہا تھا میں تب بھی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا۔ کیا کہ ایک لمحہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا، ایک لمحہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا، میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ اگر تو یہ ولی آدم سے پہلے ہے، پھر ان ولی میں دو ایسے ہیں جو بشریت کے لبادے میں ہے، جو آدم سے پہلے ہو وہ پھر آدم کا بیٹا نہیں ہوتا۔ کیا کہنے پھر، کیا کہنے، کیا کہنے؟ سید اعلیٰ عزت مل کے ہے غریب، کیا کہنے پھر؟ خصوصی دعا فرمائیے۔ سید آپ کو آباد و شاد رکھے، اس انداز سے بولنے کو سلام۔ وہ آدم کا توجہ بھائی، کیا کہنے بھائی؟ تھوڑا پچھلے بھی میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آدم کا بیٹا تو نہ ہوا نا؟ اچھا راوی روایت کرت عبارت مورخ معلم 5 حوالہ جات کا 5 کے صدقے سے کے ضامن ہے، ٹھیک ہے صحیح؟ کوشش کریے گا کہ میرے لفظ کو وصول کیجئے گا۔ اجازت میں اگلا جملہ آپ کی خما سے رائی کر سکوں۔ پہلا ولی جو ہے، میں نے امت مسلمہ کے ہر فقیر ولی غوث قطب ابدال انسانیت کے لباتے میں پھرتے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو پہلا ولی ہے، بھائی جان تائید کریے گا، جو پہلا ولی ہے تم نے اسے دیکھا ہے؟ اللہ کرے یار، اللہ کرے میرے ساتھ مل جانا، میرے ساتھ مل جانا۔ پہلا ولی تم نے اسے دیکھا ہے؟ نہیں ہم نے دیکھا نہیں۔ میں نے کہا اچھا معیار کیا ہے اسے ماننے کا؟ فرمایا ہاں ایک تھا احمد مرسل جس کا نام تھا، اتنا صادق تھا کہ اس نے کہا وہ ہے تو بس ہے۔ اللہ کرے میں کتنی واہ تمہاری سن سکوں، تم جملے کا حق ادا کرو۔ میں نے جب عالم انسان سے پوچھا نا کہ کیوں مانا، تم نے اسے سوچا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، لمس بھی نہیں کیا، چھویا بھی نہیں ہے، لیکن اسے مانتے ہو؟ فرمایا ہاں احمد مرسل نبی نے کہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی واہ کرو اور جملے کا حق ادا ہو۔ میں نے جب ہر انسان سے جیسے ہی پوچھا نا کیوں مانتے ہو، فرمایا ہم نے محمد سے سنا تھا اس لیے مانا۔ میں نے دست بدستہ ہاتھ باندھے ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے میں نے کہا رے جاہل، جسے محمد صرف منہ سے بول کے بتائے اسے مانتے ہو؟ لکودک صحرا میں جس کا ہاتھ بلند کر، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے؟ سید آپ کو بادشاہ توجہ ہے بابا، جسے لکودک صحرا میں خدیر کے مقام پہ صرف بول کے نہیں بلکہ قرآن کو ختم کر کے قرآن کی آیت نازل ہو کے فرما دیا
کہ دین آج مکمل ہو گیا، دین آج کامل ہو گیا۔ اچھا، میں ہر مجلس سے میری گفتگو 73 فرقے سے نہیں ہوتی، توجہ ہے بابا، میں 73 فرقے سے گفتگو سے نہیں کرتا، میری گفتگو اپنے فرقے کے ساتھ ہے۔ میں اپنے فرقے کی کتاب راوی روایت کرت عبارت کا ضامن، لیکن ایک اب یہ جملہ میں کہنے لگوں، یہ 73 فرقے کے لیے میں ہمیشہ ہر مجلس پہ کہا کرتا ہوں اپنے اہل اسلام بھائیوں سے کہ کوشش کیا، میں کنارتاً بات کرنے لگوں اللہ تک کہ آپ تک پہنچا سکوں، کوشش کیا کرو تمہارے پاس ایک علی ہے اسے مان جاؤ۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، تمہارے پاس ایک علی، ہمارے پاس ہی 12 علی ہے، کوشش کرو ایک ہے اسے مان جاؤ۔ توجہ ہے، بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ بھائی جان توجہ، محترم سامعین گرامی قدر، یاد رکھیے گا اللہ نے جو ولی بتائے ہیں وہ ولی 3 ہیں۔ اب پتہ نہیں کس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے گا، میں نے تقریباً 10 منٹ کی گفتگو کے بعد اب اپنا عقیدہ پڑھنے لگوں، جس کا عقیدہ میرے ساتھ مل جائے گا وہ زمانے کے امام کو بے ساختہ سلام کرے گا۔ اللہ نے جو ولی بتائے ہیں اس میں اللہ نے اپنی ولایت اور محمد کی ولایت کو عیاں اپنے سے نہیں علی سے کیا ہے۔ اللہ کرے یا میں تم تک بات پہنچا سکوں، جتنے بول پڑے تمہیں سلام ہے۔ اپنی ولایت، میں انتہائی ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہوئے آج سیالکوٹ کی سرزمین پہ بات کرنے لگوں۔ توجہ، اپنی ولایت اور محمد کی ولایت کو عیاں صرف علی سے کیا۔ اب پتہ نہیں کون بندہ کس معیار پہ بیٹھا ہے اور کس طرح مجلس سننے کا عادی ہے، سید اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہے، اگر دلیل پہاڑ سے چھوٹی ہو بالکل جیسے انداز نہیں، اگر بات پہلی دفعہ سنو تو اس انداز سے بولنا جیسے زمانے کے امام کو سلام کرنے کا حق ہے۔ اگر اللہ علی سے اپنی ولایت ظاہر نہ کرتا، علی کو کبھی کعبے میں نازل ہی نہ کرتا۔ کیا کہنے بھائی، اگلی دلیل سنو اور زمانے کے امام کو سلام کرو۔ اگر اللہ اپنی ولایت علی سے ظاہر نہ کرتا، علی کو کعبے میں نہ اتارتا، اور اگر اللہ محمد کی ولایت علی سے ظاہر نہ کرتا تو دعوی سلمونی محمد کرتا، علی نہ کرتا۔ کیا کہنے بھائی، مولا سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے، آپ جتنے مل کے حیدری، توجہ ہے بابا، مل کے حیدر حیدر، مل کے صلوات اللہم، توجہ ہے بابا، بسم اللہ، پھر بھی درود پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ بسم اللہ۔ میرے واجب الاحترام تشریف لے آئے، اجازت ہے جی چند لمحے اور ہم اشارہ کر سکوں، کوشش کریے گا میرے بات تفصیل سے خطاب فرمائیں گے، اور یقیناً بادشاہ کی سواری برآمد ہوگی، بادشاہ کی سواری کی زیارت بھی آپ لوگ کریں گے، عبادت بھی ہوگی، لیکن چند لمحوں کے لیے توجہ میری طرف رکھیے، اجازت ہے میں اگلا جملہ کہہ سکوں۔ یاد رکھیے گا میرے شیعہ سنی دوستان، آل محمد اس توحید کی صفات پر نہیں، تھوڑی سی میں باریک بات کرنے لگوں، پچھلے 15 منٹ کے بعد کوشش کروں گا کتنے ہمتن گوش ہو کے مجلس میں تشریف فرما ہو۔ آل محمد 14 کی صفات پر نہیں، ذات پر دلیل ہے۔ میں آپ کو دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ آل محمد 14 کی جیسے صحیح 14 کی ذات پر دلیل ہے۔ کیسے؟ جناب مسلم بن عقیل جب دربار میں پہنچے، اس نے کہا کہ امیر کو سلام کر، واقعہ بچوں کو بھی یاد ہے، سرکار نے فرمایا میں اسے سلام کیوں کروں، میرا امیر تو کربلا کا نواب ہے۔
اللہ کرے میں تم تک بات پہنچا سکوں. میرا پہلا جملہ ہے، میں دلیل دینے لگا ہوں کہ آل محمد اللہ کی ذات پر دلیل ہے. وہ کیسے؟ جناب مسلم بن عقول نے پہلا جملہ جو ابن زیاد کے دربار میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ خطبہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا محمدا وعلیا دلیلا الی ذاتہ. فرمایا یاد رکھو اہل کوفہ، حمد ہے اس اللہ کی جس نے محمد اور علی کو اپنی صفات پر نہیں ذات پر دلیل بنایا. کیا کہنے سیدہ سلامت رکھے مل کے حیدری. توجہ ہے بہباب کی، ذات پر دلیل بنایا. توجہ بھائی، ذات پر دلیل بنایا. یاد رکھیے گا اہلیان سیالکوٹ، آل محمد اللہ کی صفات نہیں ذات پر دلیل نہیں. چلو اجازت دو تو میں ایک لمحے میں تمہیں ایک اور دلیل دے کے اپنے بھائی کے حوالے منبر کرتا ہوں. یاد رکھیے گا آئے حضرت آدم کی دربار میں چلتے ہیں. حضرت بھری جملہ دینے لگوں، کوشش کروں گے سارے احباب مل جائیں. حضرت آدم کے دربار میں جا کے پوچھتے ہیں کہ اے حضرت آدم، جو اللہ ہم سے منوانے آئے ہو اسے دیکھا ہے؟ نہیں میں پہنچا نہیں سکا، میں بات کو بدل کے کہہ دیتا ہوں. میں نے حضرت آدم کی بارگاہ میں عرض کی، جناب آدم اللہ کے نبی ہو، ابو البشر ہو، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ عجب نہیں کہ آدم کی آواز ہے، دیکھا نہیں کسی سے سنا ہے. آئے ہائے جو بندے پہنچ گئے سیدہ تمہیں سلامت رکھے. میں نے کسی سے سنا ہے. میں نے کہا جی حضرت آدم جس اللہ کو منوانے آئے ہو اس اللہ پہ کوئی دلیل. آدم نے کہا یہ دنیا، یہ نظام شمسی، یہ نماز، نظام قمری، یہ چرند پرند حجر شجر، یہ ہر چیز اللہ کے ہونے پہ دلیل ہے. چلے آئے پھر ایک اور نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں. ایک نبی تھا جس کی کشتی عورتیں کھا رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا یا رب مخلوقاً، اے میرے اللہ کتنی دیر چپ رہو گے؟ میں ولایت کا جملہ تمہاری جھولیوں میں دینے لگا ہوں. میرے اللہ میری کشتی کو، جیسے میری کشتی کو ڈوبنے سے بچا. میری روح نے سفر کیا، اس نبی کے قریب گیا. میں نے کہا اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، بتا تو صحیح جس اللہ کو منوا رہا ہے اسے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا نہیں، سنا ہے. فرمایا اچھا اس پہ کوئی دلیل؟ میں نے کہا یہ شجر، یہ حجر، یہ دنیا، یہ کائنات اس بات پہ دلیل ہے. میں ہر نبی کے دربار میں فائدہ تائید کریے گا، محنت کی قدر کیجئے گا. میں ہر نبی کے دربار میں پہنچا. میں نے کہا جس اللہ کو منوا رہے ہو اسے دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں، سنا ہے. میں نے کہا دلیل؟ فرمائی یہ کائنات دلیل ہے. کتنی وحوہ کرو، میرے جملے کا حق ہی نہیں ادا ہوتا. ایک بندہ بولے لیکن بولے میرے معیار پہ. مسجد کوفہ تھی، منبر ابیض تھا، جب میرا امیر تشریف فرما تھا. ایک بندہ ہے یعلم جمانی، یہ اٹھ کے کہتا ہے مولا جس اللہ کو منوا رہے ہو اس میں کوئی دلیل؟ فرمایا میں علی دلیل ہوں. کیا کہتے سیدہ سلامت رکھے مل کے حیدری. توجہ ہے بابا، دلیل میں علی ہوں. توجہ بھائی، آخری جملہ بھائی کے حوالے منبر. دلیل ایسا کہ دلیل میں علی ہوں. اسی لیے کہا ہے کہ آل محمد اللہ کی ذات پر دلیل ہے. تو بندہ مانے تب بھی دلیل ہے، کوئی نہ مانے تب بھی دلیل ہے. شہید ملت جعفریہ سرکار علامہ ناصر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب بھی علی. کیا کہنا سید آباد شاہ باسی بھائی. نتیجہ تک موضوع کو سمیٹو. 3 ولی ہیں. پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی رسول، تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا. اجازت ہے میں اگلا جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر سکوں. تیسرا ولی. چلیں اب پوچھتے ہیں کہ ان ولی کو ماننا کیسے. بس یہ آخری جملہ، توجہ. ان ولی کو ماننے کا معیار کیا ہے؟ ایک رسول کے صحابی ہیں جناب اویس کرنی، یمن کا ایک شہر ہے کرن سے ان کا تعلق ہے. نبی کو دیکھا نہیں، صحابی ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکتا. کبھی کبھی بھائی صاحب، کبھی کبھی اللہ کے نبی ممبر پہ تشریف فرما ہوتے، ممبر پہ بیٹھے ہوتے، اچانک
اپنے جبہ مبارک کے بٹن کھولتے، بٹن کھول کے کرن کی جانب منہ کرتے اور ایک جملہ کہتے اپنے صحابہ سے. کیا فرماتے؟ انی اشم عند القرن فی الرحمان، مجھے کرن کی جانب سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی ہے. اللہ کہہ رہے تم کس انداز میں وصول کرو، مجھے کرن کی جانب سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی. میں نے عالم میں جا کے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ اب ایسے کرنی، رحمان تو نہیں لیکن رحمان کے سانسوں کی خوشبو کیسے آتی ہے؟ تمہاری عزت، خاموشی کی عزت کی قسم ہے، کائنات کا مجھے دنیا کہ ہر عالم کا ایک ایک جملہ بھی اس جملے پہ مل جائے میں نہیں خرید سکتا. اتنا بڑا جملہ ہے میرے رسول خدا کا، جملہ خود بولے گا کہ یہ صادق کے منہ سے نکلا ہے. فرمایا جاہل نہ بن، رحمان کی خوشبو سے مراد دراصل ولایت ہے. کیا کہنے جو پہنچ گیا سیدہ تمہیں سلامت رکھے بھائی جان. رحمان کی خوشبو سے مراد ولایت ہے. میں نے پھر ہاتھ باندھے، میں نے کہا اللہ کے نبی یہ ولی بھی نہیں، پھر خوشبو ولایت کیسے؟ کہ رسول نے فوراً کہا جاہل نہ بنو، یہ واحد ہے جس نے اس انداز سے رحمان کو، نبی کو ولی کو مانا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر رحمان کی خوشبو رکھ دی. کیا کہنے پھر سیدہ سلامت رکھی. چلے ایک لمحہ سن لیجئے، میں دلیل دے دیتا ہوں. کیا کرتے تھے جناب اویس کرنی؟ مصلی عبادت پہ آتے، رات کا وقت ہوتا، مصلی عبادت پہ آتے، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ایک لفظ کہتے، توجہ پہ ایک لفظ کہتے، حاضر لیلۃ الصیام، آج کی رات صیام کی ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. پھر کبھی کہتے حاضر لیلۃ، اذان ضرور اذان. پھر بھی ایک دفعہ مل کے بابا سے بلند صلوات. اس انداز سے ماننا تھا، توجہ بھائی، اس انداز سے بھائی جان، اس انداز سے ماننا تھا اویس نے توحید کو، پہلے ولی کو. میں نے اپنے موضوع پہ بات کو ختم کرنا ہے، کوشش کریے گا میرے ساتھ مل جائے. 3 ولی ہے. پہلے ولی کو کس انداز سے مانا؟ رات کا وقت ہوتا، مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے اور فرماتے حاضا لیلۃ السجود، آج کی رات سجدے کی رات ہے. کسی نے پوچھا سلیمان ساری رات سجدہ؟ اویس ساری رات سجدہ؟ کیا جواب تھا رسول کے صحابی کا؟ کہتا کیا کروں، کم ظرف، رات کا ظرف ہی چھوٹا ہے، کاش یہ قیامت تک ہوتی، میں اسے قیامت تک سجدہ کرتا. کیا کہنے بھائی، یہ تھا معیار. بھائی توجہ، یہ تھا معیار پہلے ولی کو ماننے کا. دوسرے ولی کو ماننے کا معیار، سنا کہ کسی جنگ میں رسول کے داندان مبارک شہید ہو گئے، فوراً ایک جملہ کہا، سکا مال سک، تو بھی چک جو حبیب نے چکھا. تو بھی چک. کتنی واہ واہ کرو. میں آخری جملہ دینے لگا ہوں اور اپنے بھائی کے حوالے میں بر کرنے لگا. کیا کہا؟ تو بھی ایسے سچی، تو بھی چک جو تیرے حبیب نے چکھا. اس معیار سے دوسرے ولی کو ماننا تھا کہ اللہ کے نبی کے 2 دانت شہید ہوئے، اپنے سارے نکال کے باہر پھینک دیے کہ تو بھی چک جو حبیب نے چکھا. اور تیسرے ولی کو کیسے ماننا تھا؟ نماز کا وقت ہوا، یوں نماز کے وقت کے لیے اٹھا، اٹھ کے وضو کے لیے پانی لیا، پانی لیا ہی تھا کہ اچانک نعرہ تکبیر کی آواز آئی. نعرہ تکبیر کی آواز کا سننا تھا کہ پتہ چل گیا علی سفین میں میدان جنگ کی طرف گیا. کتنی واہ واہ کرو. میرے جملے کا حق کی ادا نہیں ہوتا لیکن کوشش کرنا مل کے زمانے کے امام کو سلام کر سکنا. یہ نماز کے لیے بھائی جان اٹھا، اچانک اٹھنا تھا کہ صفین میں علی کے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی. نماز کے لیے جو وضو کا پانی تھا اسے زمین پہ گرا کے دوڑا فوراً صفین کی طرف. میری روح پاس پہنچی. میں نے کہا رک رک رک، تو تو اتنا بڑا نمازی ہے، نماز پڑھ کے چلا جا. کہتا ہے جاہل نہ بن، نماز لڑنے جا رہی ہے. مل کے حیدری
سید آپ کو آباد و شاد رکھے، میرا مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس ایک کا ایک لمحہ جملہ مصائب کا، تاکہ وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آئی ہے اور دیر سے جائے گی۔ کوشش کرنا یہ دست بدست سید ہو کے گزارش کرو، فضائل میں کوشش کیا کرو، مسائل میں ہائے تمہارے بس میں، کوشش کرنا سارے مل کے ایک لمحے کے لیے ہائے کر لے۔ میرے بعد بھائی صاحب کے پڑھیں گے، بادشاہ کی سواری نے آنا، بڑا غریب ہے حسین، کاش میں تم تک مصائب کی سطر کو پہنچا سکوں۔ جب معاشر بفا ہوگا نا، معاشر بفا ہوگا، معاشر کا بفا ہونا ہو، اللہ کی مخلوق کو معاشر میں ہو، اب مصائب کی توہین نہ ہو جائے، ایک لمحہ سارے ہائے کر لینا، معاشر کی بھیڑ ہو، اچانک کسی کے چیخوں کی آواز بلند ہو، کوشش کرنا سارے ہائے کر لینا، کوشش کرنا اچانک کسی کی چیخیں بلند ہوں، اللہ کی آواز آئے گی، جبرائیل دیکھنا آج میری محشر میں یہ چیخوں سے پکار کے ساتھ کون رو رہا۔ آواز آئے گی، پروردگار یہ تیرا شیر خدا ہے، کوشش کرنا سارے ہائے کرنے والی کی دکھی بیٹھے راضی ہو جائے، یہ تیرا شیر خدا ہے، یہ تیرا اسد اللہ ہے، یہ تیرا علی ہے۔ آواز آئے گی اس وقت توحید کی، علی وہ تو میرا اسد اللہ ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ بے ساختہ بزرگ ذاکرین پڑھتے تھے، بے ساختہ علی کہے گا پروردگار یہ خیبر و خندق نہیں، اور یہ تیرا محشر ہے، وہ خیبر و خندق نہیں پروردگار، وہ دیکھنا کوئی کتنا بھی لاوارث کیوں نہ ہو، اور وہ کفن پہن کے اٹھ رہا ہے، اللہ وہ دیکھ کربلا سے میرا حسین، اللہ مان ایک لمحہ سارے آنسو بلند کرنا، اپنی ہائے کی آواز کو بلند کرنا، وہ دیکھنا میرا حسین، اور کربلا کے میدان سے بے کفن اٹھ رہا ہے۔ اچانک جب عزادارہ حسین اٹھیں گے نا، ادھر علی کو تسلیہ دے کے چپ کروایا جائے گا، اور جب علی کو تسلیہ دے کے چپ کروایا جائے گا، حسین کی چیخیں علی سے بھی بلند ہوگی، آواز آئے گی علی کی، حسین میں تو تیری بے کفنی کو رو رہا تھا، اور حسین میں تیری بے کفنی کو رو رہا تھا، اور میرا بیٹا، اور میرا لال، اور میرا لخت جگر تو کیوں رو رہا ہے؟ منہ پہ ماتم کر کے حسین کہے گا بابا میں بیٹا ہو کے بے کفن تھا، اور بابا تیری چیخیں نکل گئی، بابا شام کی طرف دیکھ، اور میری 4 سال کی کریمہ بطول، اور بابا دیکھ آج بھی زندان سے، اور بابا کڑیوں کے ساتھ، اور بابا گوشوارے اترے ہوئے، اور بابا کانوں سے نہو جاری، اور بابا میری بیٹی بے کفن۔ اللہ